اوکے جی، ڈیٹا سائنس اینڈ اے آئی کے جو کورسز ہم آفر کر رہے ہیں جی نیکسس بیری ٹریننگ اینڈ سولوشنس کے پلیٹ فارم سے، اس میں آپ سب کو وارملی ویلکم بولتے ہیں۔ آئی ایم رانا محمد اجمل، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ایجنٹک اے آئی، یہ جو ہاٹ ایریاز ہیں اے آئی سے ریلیٹڈ، اس میں ہم کس طرح سے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اور کون سے کورسز ہیں جو، اور ایک پراپر روڈ میپ کیا ہونا چاہیے۔ سو نیکسس بیری کا بریفلی اگر میں انٹروڈکشن کراتے ہوئے چلوں تو 2018 میں لاہور میں اسٹیبلش ہوا ایز اے سافٹ ویئر ہاؤس ایز ویل ایز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ سافٹ ویئر ہاؤس میں اسپیشلی ہم اے آئی، ڈیٹا سائنس اور فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، جس میں موبائل ایپ اور ویب ایپ ہے، اسپیشلی مرن اسٹیک، فلٹر، ان پہ فوکس ہے ہمارا۔ اور ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی ٹیم ہے ہماری وہ ایکسپیرینسڈ ہو، انڈسٹری میں انوالو ہو، پروجیکٹس کر رہی ہو، اور ہائی کوالٹی ٹریننگس ہی ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، جاب اورینٹیڈ، یعنی ہمارے کورس کے بعد بندہ جائے فری لانس پہ پروفائل بنائے، اپنے پروجیکٹس لے، اس پہ کام کرے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کر سکے۔ سو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کورسز ہیں وہ، ان کو ہم بولتے ہیں جاب ریڈی کورسز۔ پریکٹیکل پروجیکٹس پہ فوکس ہوتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے پروجیکٹس کرنے، یو اسٹارٹ وتھ اسمال کانسیپٹس دین اسمال پروجیکٹس، گریجولی آپ جو ہے وہ ایک لارج انڈسٹری جو لیول کے پروجیکٹس ان کے قریب قریب آبویسلی اس کورس کے اینڈ تک پہنچتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، یو ول بی سرٹیفائیڈ اے آئی ڈیولپر انشاءاللہ، اور کمیونٹی کی سپورٹ آپ کو انشاءاللہ رہے گی اگر آپ جوائن کرتے ہیں۔ رائٹ ناؤ ہمارا جو فوکس ہے، جو ہماری آفرنگ ہے اس پرٹیکولر منتھ میں، اگست 2025 میں، اگست اور سپتمبر میں جو ہم فوکس کر رہے ہیں، پائتھن پروگرامنگ، یہ کور کورس ہے جو آپ نے کرنا ہی ہے اگر آپ اے آئی کی ڈومین میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، یہ ٹریک ہے، اور دوسرا ٹریک ہے ایجنٹک اے آئی کا، جس میں جین اے آئی، لارج لینگویج ماڈلز، ملٹی ایجنٹ سسٹمز، آٹونومس ایجنٹس کیسے لکھتے ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ دونوں کے پروجیکٹس میں ڈفرینس ہے، اسکل سیٹ جو ہے وہ اوور آل ایک ہی امبریلا ہے اے آئی کی، لیکن دونوں کے لیے ڈفرینٹ ٹولز، لائبریریز ہیں، تھوڑا سا پروجیکٹس کی نیچر اور کام کی نیچر میں فرق ہے، جو آپ ایز مشین لرننگ انجینئر کر رہے ہوں گے، جو آپ ایز ایجنٹک اے آئی انجینئر کر رہے ہوں گے، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پائتھن پروگرامنگ ایک کور ایریا ہے۔ پائتھن کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کی کور لائبریریز کو سمجھنا ہے، اس میں جتنے بھی فیچرز ہیں وہ آپ سیکھنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا جو ہے وہ اے آئی انجینئر، مشین لرننگ انجینئر یا ایجنٹک اے آئی انجینئر کسی بھی ٹریک کو لے لیں، جب یہ پری ریکوزٹ آپ کور کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پائتھن کیوں ضروری ہے، پائتھن سے کیوں سٹارٹ کریں، ایک بریف سا اگر آپ اس کا اوور ویو لیں تو پائتھن، ایک بات یاد رکھیں، پائتھن بہت ورسٹائل لینگویج ہے، نہ صرف اے آئی کے لیے یوز ہو رہی ہے، ویب ڈیولپمنٹ، سائبر سیکیورٹی، ہیکنگ، گیم ڈیولپمنٹ، بہت سے جو ہے وہ اس میں ورسٹائل قسم کے سافٹ ویئر ہیں جو انڈسٹری میں بن رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پرٹیکولر ایریا میں اس کی ڈیمانڈ ہے، جس میں یہ یوز ہو رہی ہے، وہ اے آئی، ڈیٹا سائنس، ڈیٹا انالیٹکس اور ان فیلڈس میں، اور اوبیسلی فاسٹیسٹ گروئنگ لینگویج ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، یہ اس کا سنٹیکس مشکل نہیں ہے، سی سی پلس پلس کی نسبت بہت ہی آسان ہے، انگلش لائک سنٹیکس ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی، اگر آپ نے آلریڈی کوئی لینگویج کی ہے لائک سی، جاوا، ڈاٹ نیٹ، تو آپ کو بہت ہی ان کی نسبت اس کا سنٹیکس سمپل، اسٹریٹ فارورڈ، بڑا انٹیوٹیو لگے گا، اور اس میں کام کرنا ریلیٹیولی ایزی ہے، اس کو بہت ڈیولپر پروڈکٹیو لینگویج کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں اب میکسیمم یونیورسٹیز میں، ایون اسکولز کے حد تک، پائتھن کو فرسٹ پروگرامنگ لینگویج کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فریشر ہیں، آپ بزنس کی ڈومین سے ہیں، آپ کی کور ایجوکیشن ساری میڈیکل میں ہے، آرٹس میں ہے، یا ایون آپ
اسٹل میٹرک FSC کے لیول پہ ہیں. پائتھن سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ زیرو سے شروع کر رہے ہیں, بیسک سے شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کسی بھی طرح کا آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسا پرائر نالج ریکوائرڈ نہیں ہے. پائتھن خود ایک زیرو لیول ہے جہاں سے ہم نے اس کورس کو اٹھانا ہے. پائتھن میں آپ کو کور لینگویج کے ساتھ ساتھ لائبریریز کو آپ نے پڑھنا ہے, اور ان لائبریریز میں بہت سے اچھے اچھے ڈیزائن پیٹرنز یوز کیے گئے ہیں. بیسک ڈیٹا اسٹرکچر جہاں ہیں وہاں پہ پانڈاز, نمپائی, ایڈوانس ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو لارج اسکیل ڈیٹا سیٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے, چاہے وہ ویب کے فریم ورکس ہوں, جینگو, فلاسک, فاسٹ API ایٹسٹرا, یا آپ کے پاس ایڈوانس مشین لرننگ کے سائیکٹ لرن, پائی ٹارچ, جتنے بھی آپ ٹینسر فلو وغیرہ کرتے ہیں, یا ایجنٹک AI کے فریم ورکس ہیں, کریو AI ہے آپ کے پاس, آٹو جین ہے بڑا پاپولر مائکروسافٹ کا, یا لینگ چین, لینگ گراف جو کہ ایک انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے. سو ہر طرح کی لائبریریز آپ کو اس میں ملتی ہیں. ویژولائزیشن کی سپورٹ ہے, ڈاکومنٹیشن, اسکرپٹنگ کی سپورٹ, اینڈ سو آن. دیٹس واٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. کمیونٹی بہت بڑی اس میں کام کر رہی. دیکھیں AI کی کمیونٹی, یعنی وہ لوگ جو AI میں پروجیکٹس کر رہے ہیں, وہ کمپنیز جو AI میں کام کر رہی ہیں, وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو AI میں کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ تر پائتھن لینگویج کو یوز کرتے ہیں. وہ جو اوپن سورس کوڈ ریلیز کرتے ہیں, جو سافٹ ویئر ریلیز کرتے ہیں, جو ٹولز ریلیز کرتے ہیں, وہ آپ کو پائتھن میں زیادہ تر ملتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو اگر AI کی ڈومین میں آنا ہے, آپ کو لازمی پائتھن سیکھنی چاہیے, اور اچھے لیول پہ سیکھنی چاہیے. یوں سمجھیں کہ یہ بیس جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آگے آپ ایڈوانس جو ہے وہ سارے کانسیپٹس کو اچھی طرح سے گریسپ کر پائیں گے. جاب کے لحاظ سے یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس وقت AI اور AI میں یوز ہونے والی لینگویجز ہوں, ٹولز ہوں, ان کی ہی ڈیمانڈ ہے. پائتھن کی ڈیمانڈ اسپیسیفکلی AI اور ادر دین AI لائک ویب ڈیولپمنٹ اور باقی ایریاز میں بھی ہے. تو پائتھن کو سیکھنا آپ کے لیے ہمیشہ ہی فائدے میں, چاہے اس کے بعد آپ کسی بھی نیش میں انٹر ہو جائیں, پائتھن کا جو نالج ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسٹ ہوگا جو کام آئے گا. لیکن صرف پائتھن ایز اے لینگویج, ایز اے سنٹیکس سیکھنے سے کبھی آپ اچھے ڈیولپر نہیں بنیں گے. آپ نے پرابلم سالونگ سکلز اپنے اندر لانے ہیں, بیسٹ کوڈنگ پریکٹسز دیکھنی ہے کیا ہے, کوڈ لکھنے کے جو ڈفرینٹ ویز ہیں اس میں کون سا زیادہ وے بہتر ہے, پروفیشنل کوڈنگ پریکٹسز کیا ہیں, آپٹیمائزڈ کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہم اس کورس میں فوکس کرتے ہیں. بہت سے پروجیکٹس میں, اسائنمنٹس میں, آپ کو ٹاسک میں ہم جو ہے وہ پریکٹس بھی کرواتے ہیں آپ کو, جو آپ خود ان سین کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کلاس میں ہم کرتے ہیں, کچھ آپ ان سین کرتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, ایشوز ہیں ان کی سپورٹ دی جاتی ہے. تو ایک بڑا رچ لرننگ انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ کا جو فیوچر ہے وہ سکیور ہوتا ہے. آپ کو اگر کلائنٹ کا کام ملتا ہے تو آپ کانفیڈنٹلی اسے کر سکتے ہیں. آپ نے جاب انٹرویو میں جانا ہے تو آپ جو ہے اس انٹرویو کو میرٹ پہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جاننا بیفور یو اسٹارٹ دس کورس. جو کریکلم ہے, کورس آؤٹ لائن ہے پائتھن کی, پائتھن میں ہم پڑھیں گے کیا. دیکھیں وی ول اسٹارٹ, جس طرح میں نے بتایا, بیسک سے کریں گے, لیکن خالی بیسک پہ رہ کے آپ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتے. لیکن بغیر اچھی فنڈامنٹلز کے آپ جو ہے آگے لانگ ٹرم گرو نہیں کر سکتے. تو وی اسٹارٹ ود پائتھن بیسکس, اس میں ویریبل ٹائپ سسٹم آپریٹرز, یعنی اس سے بیسکس کوئی اور کانسیپٹس نہیں ہیں. لوپس کیا ہیں, کنڈیشنز کیسے ہیں, اس میں جو بلٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرس ہیں جس کی ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, لائک لسٹ ہے, ٹپل ہے, ڈکشنری ہے, سیٹ ہے. یہ سارے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کور نالج آتا ہے پائتھن کا. فنکشنز اپنے لکھنا, فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے جو پلرز ہیں, انکیپسولیشن ہے, انہیریٹنس ہے, کلاس اینڈ آبجیکٹ کا کور کانسیپٹ ہے, پولیمارفزم ہے, یہ سارے آپ کور کرتے ہیں. اگر آپ نے لائف میں کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج پڑھی ہے آلریڈی, تو زیادہ چانس ہے کہ آپ آلریڈی ان میں سے بہت سے کانسیپٹس کے ساتھ پریکٹیکلی یا ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی فیملیئر ہوں گے. یعنی آپ کو پتہ ہوگا لوپ کس بلا کا نام ہے, فنکشن کیسے لکھنا ہے. اگر آپ نے اوپ کے بھی کانسیپٹس پڑھے ہیں تو کلاسز آبجیکٹس, یہاں پہ آپ سنٹیکس پائتھن کا سیکھتے ہیں. پلس اگر آپ نے جو آلریڈی پڑھا ہے, کوئی زیادہ تر آپ نے سلائڈ سے رٹا وغیرہ ہی لگایا ہے, تو آپ پریکٹیکل انداز میں پڑھتے ہیں.
اچھا، اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ پھر کس طرح ہمیں پڑھائیں گے، پریکٹیکل اپروچ کا مطلب کیا ہے، کس طرح سے آپ کا ٹیچنگ سٹائل ہے. اورینٹیشن سے ڈیفینیٹلی آپ کو خود سے آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے اپنی کلاس کے جو لیکچرز ہیں وہ کچھ ریلیز کیے ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نیکسس بیری اور یوٹیوب لکھتے ہیں. یہ ابھی جو لاسٹ منتھ ہے جولائی کا، اسی میں ہم نے جو ہے وہ کچھ جو کلاسز ہوئی ہیں ایگزیکٹ ایز اٹ از ان کلاسز کو ہم نے یہاں پہ، آپ پلے لسٹ میں آ جائیں تو یہ پائتھن کی ہم نے پلے لسٹ ابھی آپ دیکھیں جسٹ فیو ڈیز اگو ہم نے یہ ریلیز کی. اور یہ کوئی ریکارڈیڈ لیکچرز نہیں ہیں اس طرح سے، رادر جو ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں ہم نے ایمانداری سے ایسے ہی پوسٹ کیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس طرح سے پڑھاتے ہیں، پروجیکٹس کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. اگر آلریڈی آپ نے کہیں پڑھا ہے تو آپ کو یہ سارا پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پروجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں پڑھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کیسے کویسچن آنسر کر رہے ہیں، لائیو کلاس ہماری آن لائن گوگل میٹ پہ یا زوم پہ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. جس طرح میں نے اسکرین شیئر کی ہے، یہ کوئی بھی آپ لیکچر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سو یہاں سے جس طرح یہ پروجیکٹ میں نے اگر پڑھایا ہے تو یہ سٹارٹ کیا، کس طرح سے انوالو کرتا ہوا میں ان کو لے کے چلا، ہر چیز کو ہم کس طرح سے ساتھ ساتھ انوالو کر کے کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ضرور دیکھیں. یہ ڈیٹا اسٹرکچرز پہ تھے 3 لیکچرز جو ابھی ہمارے ہوئے. ایناکونڈا کا ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، اسی میں ہم پڑھاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں وہ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کروائی جائیں جو انڈسٹری میں آپ نے الٹیمیٹلی یوز کرنی ہے. سو بیسکس سے لے کر چلیں گے لیکن بیسکس تک نہیں رہیں گے. آگے یہ جو سلائیڈز ہیں یہ بتا رہی ہیں ہمیں ایڈوانس ٹاپکس کون سے ہیں. پائتھن کا کور پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا ورسٹائل کچھ ایپس بناتے ہیں، کچھ ویب سے ریلیٹڈ ہے جس طرح فلاسک ہے، اسٹریم لٹ ہے 13-14 پہ، یو آئی بنانا. کچھ آپ جو ہے وہ انالیسز دیکھیں، ڈیٹا انالیسز ایک بہت ایمرجنگ فیلڈ ہے. نم پائے، پانڈاز، میٹ پلاٹلی، پروگرامنگ کے تھرو، کوڈ کے تھرو آپ کسی بھی طرح کا ڈیٹا انالیسز کر سکیں. چاہے وہ ڈیٹا بیس میں پڑھاؤ، 11 پوائنٹ پہ آپ ڈیٹا بیس سے انٹریکشن دیکھتے ہیں، چاہے وہ ڈیٹا آپ کو کوئی لائیو سرور سے جو ہے وہ اے پی کے تھرو، ریسٹفل اے پی اے کے تھرو لینا ہو، 17 پوائنٹ ہے. یا وہ ڈیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ 6 پوائنٹ دیکھیں کسی ایکسل، پی ڈی ایف یا سی ایس وی فائل سے ریڈ کرنا ہو. تمام پیٹرنز کو ہم کور کرتے ہیں. اور کچھ خاص وہ پوائنٹس ہیں جو عام طور پر شارٹ کورسز میں لوگ نہیں کور کرتے، وہ ہم نے کور کیے ہیں. 9 پہ دیکھ لیں ٹیٹرز، ڈیکوریٹرز، جنریٹرز. اور 15-16 پہ میموری مینجمنٹ، ملٹی تھریڈنگ. یہ وہ ٹاپک ہیں جو عام طور پر یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں جہاں پہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سائنٹسٹ بنے گا اور آگے کچھ اپنی انوینشنز کرے گا، پروڈکٹس بنائے گا، جس ٹول کرنچر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو اچھا ڈیولپر بننے کے لیے آپ کو آنے چاہیے. اگر آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو ان ٹاپکس کا نام سنا ہوگا، میں بھی اس میں کام بھی کیا ہو. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کسی بھی طرح سے ان سے پیچھے نہ رہیں. تو ہم نے بڑا کمپریہنسو یہ کریکلم، یہ سب نے پڑھنا ہے جی. یعنی یہ جو کانٹینٹ ہے یہ سب نے پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پھر ہم آتے ہیں اسپیسیفکلی ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ سے ریلیٹڈ ماڈیول پہ. اور اس کے بعد ایجنٹک اے آئی، جنریٹیو اے آئی، اور اس میں پورا ڈیو آپس کو فالو کرتے ہوئے کلاؤڈ پہ کیسے آپ ڈپلوائے کریں گے. یہ بڑا رچ کانٹینٹ ہے. اگر ہم ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ پہ آئیں تو اس میں میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل بڑے الگوریدم ہیں. الگوریدم کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لائبریریز میں آلریڈی امپلیمنٹڈ ہیں، اس کا اسٹیٹس اینڈ پروبیلٹی کا انٹرو آ جائے گا. میرا آلریڈی کیونکہ بی ایس میتھ اسٹیٹس میں بھی ہے تو میں جو ہے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں، ایم فل کمپیوٹر سائنس میں، بٹ بی ایس تھا تو مجھے یہ ہمیشہ یہ ایڈوانٹیج رہا ہے کہ میں اس کے تھوڑا سا ڈیٹیل میں میتھس اور اسٹیٹس کے کانسیپٹس بھی آپ لوگوں سے ڈسکس جو ہے وہ کرتا ہوں. نم پائے، پانڈاز، یہ بڑی ہی پاپولر لائبریریز ہیں. پانڈاز ڈیٹا انالیسز کے لیے، ڈیٹا رینگلنگ کے لیے، فیچر انجینئرنگ کیا ہے، آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ جو را ڈیٹا ہے اس کو کلین کیسے کرنا ہے، اس میں سے فیچرز کیسے ایکسٹریکٹ کرنی ہے، اس کی ساری پری پروسیسنگ کی جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ہم کرتے ہیں. الگوریدم، وہ مشین لرننگ کے جو بڑے پاپولر کیٹیگریز ہیں جس میں
سپروائزڈ انسپروائزڈ ہے، کلاسیفیکیشن ہے، ریگریشن ہے، یہ ساری ٹیکنیکس آپ پڑھیں گے. اگر آپ نیو ہیں تو شاید یہ ٹرمینالوجی آپ کے لیے بھی مشکل ہو، اس لیے میں اس کو کوئکلی آگے لے کے چلتا ہوں. ڈیپ لرننگ جو نیورل نیٹ ورک بیسڈ سسٹمز ہیں انہوں نے ہی سب سے زیادہ ایکوریسی دی، سب سے زیادہ ریئل ورلڈ کے جو کلوز پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا. یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، آٹونومس کار ڈرائیونگ، یہ ڈرون کے سافٹ ویئر جو آپ دیکھتے ہیں، یہ زیادہ تر ڈیپ لرننگ کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی ڈیپ لرننگ پہ آنے کی بجائے ہم سسٹمیٹیکلی آنا پڑتا ہے تاکہ آپ پہلے اس سے. اور یہ فیلڈ بھی ایسی مرج ہوئی ہے، یہ فیلڈ بھی ایسی انڈسٹری میں مرج ہوئی. 2012 تک ہم مشین لرننگ کے الگورتھم کور میں کام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ڈیٹا سیٹس سے. یہ فیلڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ڈیپ لرننگ. نیورل نیٹ ورکس تھا. اب نیورل نیٹ ورک کے جب آرکیٹیکچرز آئے کہ جس میں آپ مشین لرننگ میں جہاں ہیومن اپنی انٹیوشن سے فیچرز بنا رہا ہے، ان کو ہم ہینڈ کرافٹڈ فیچرز بولتے ہیں، اس کی بجائے ڈیپ لرننگ کا مطلب ہے کہ جو اے آئی کا جو ماڈل ہے وہ فیچرز بھی خود لرن کرے اور ان فیچرز کی بیس پر آگے جو ہے وہ آپ کا جو ماڈل ہے اس کے ہائپر پیرامیٹرز بھی لرن کرے. آپ کو ماڈل کا آرکیٹیکچر صحیح طرح سے ڈیفائن کرنا ہے، وہ ہڈن لیئر ہوں، ان پٹ ہوں، آؤٹ پٹ لیئرز ہوں. تو یہ آپ آرکیٹیکچرز پڑھیں گے، سی این این، آر این این کون سے کب یوز کرنے ہیں، امیج پروسیسنگ کے لیے کون سے ہیں، این ایل پی کے لیے کون سے ہیں، ایل ایس ٹی ایم کب ہیں، اور کچھ جنریٹیو اے آئی کا بھی اس میں انشاءاللہ انٹروڈکشن رکھیں گے. یہ ٹریک اگر آپ لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے 6 منتھس کا ٹریک ہے. اس میں اتنی آؤٹ لائن آپ دیکھیں، آپ 1-2 دنوں میں نہیں کر سکتے، کوئی اس میں شارٹ کٹ نہیں. اگر آپ نے پورا پراپر کریئر بنانا ہے تو آپ کو اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ ٹول بیس کام نہیں ہے. ہر چیز آپ کوڈنگ سے کر رہے ہیں. جب آپ کوڈنگ سے کر رہے ہیں، جب آپ خود ڈیولپر بن رہے ہیں، تو ڈیولپر کو جہاں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس اس سافٹ ویئر کا فل کنٹرول ہوتا ہے، ایک ایک چیز اس پہ جو ہے وہ اس نے خود سے ڈیولپ کی ہے، کوڈ کی ہے، کسی بھی طرح کی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے انکارپوریٹ کر سکتا ہے. وہاں تھوڑا سا اس کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی. لرننگ کے لحاظ سے اس کو بڑا اچھا، مطلب اگر آپ کو ایک سسٹم دے دیا جائے جو کمپلیٹلی آپ نے بنانا ہے تو آپ کو اس کے ہر سٹیپ پہ اچھا عبور ہو، تبھی آپ ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو لرننگ کر بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا لائف ٹائم آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی تھرو آؤٹ لائف آپ نے اس بیس پہ ارن کرنا ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ماریں، اور اتنی جلدی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی کہے گا بھی تو آپ دیکھیں کوئک کانٹینٹ کی بھرمار کر کے آپ ڈیلیور کر دیں گے. آپ کو اگر میں آپ کہوں جی یہ پوری کتاب آپ کو میں 2 دن میں پڑھا دوں گا، تو مے بی میں ڈسکس بھی کر دوں ڈیلی 14 گھنٹے لگا کے. لیکن کیا ہیومن برین اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کرے، اس کو ایک ایک چیز پہ اس نے غور و فکر کیا ہو، ایک ایک پوائنٹ پہ اس نے یعنی ڈیٹا سٹرکچر کے 1 ویک پورا 2 ویک اس نے پروجیکٹس کیے ہوں، اوپ پہ اس نے پروجیکٹس کیے ہوں؟ نہیں کیے ہوں گے تو کوئی گرپ نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں، مارکیٹنگ ٹیکٹک میں نہیں آنا. کوئی بندہ آپ کو کہے میں 1 مہینے میں سکھا دوں گا، بھی سکھانا سے مراد اگر وہ سنٹیکس ہی دکھانا ہے تو وہ تو ساری یونیورسٹیز یہی کام کر رہی ہیں، تو سائنٹسٹ تو نہیں پروڈیوس ہو رہے. نہ صرف ٹائم زیادہ لگایا جائے، لیکن ٹائم اچھے طریقے سے بھی لگایا جائے. کوڈ کو صرف سلائڈ سے بس دکھا کے اس میں یہ لائن یہ کری، ایسے نہیں. یہ میں نے آپ سے یوٹیوب کے لیکچرز شیئر اسی لیے کیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کمپلیٹ لائیو کوڈ اپروچ سے آپ کے سامنے سارا کوڈ بناتے ہوئے انوالو کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور پھر ہر بندے کی اپنی قابلیت ہے کہ وہ ایکسپلین کتنا اچھا کرتا ہے، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. ایک ٹرینر کی قابلیت کیا ہے کہ وہ کتنا اچھا اس کو ایکسپلین کرتا ہے، ایزی کر کے سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس کی ساری ڈیپتھ بھی جو ہے وہ اس کو بھی کور کرتا ہے. تو یہ پائتھن اور اس کے ساتھ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، اس کو ملا لیں تو یہ آپ جین اے آئی کے بھی اس میں آخری ماڈیول ہے، یہ آپ کا 6 منتھس کا ماڈیول بنتا ہے. اچھا، آج کل جو بڑی ہی ہاٹ فیلڈ ہے وہ ہے ایجنٹک اے آئی. اے آئی ایجنٹس بنانا، یہ فلڈ آیا ہوا ہے اے آئی ایجنٹس کا. اور جابس جو ہم کہہ رہے ہیں جی ہر چیز کی آٹومیشن کر دیں اور تمام جابس کو اے آئی ٹیک اوور کر رہا ہے. سو یہ کیسے کر رہا ہے؟ کیا ہم ایسے سافٹ ویئر لکھ سکتے ہیں جو وکیل کو ریپلیس کر دے، ڈاکٹر کو ریپلیس کر دے، سیلز مین کی جگہ وہ کام کر رہا ہو؟ یس، وہ آپ یہاں پہ سیکھیں گے. وہ تمام سافٹ ویئر، وہ تمام باتیں جو آپ سنتے ہیں روزمرہ زندگی میں، آپ خود ایسے سسٹم بنانے والے ہوں گے. یہ زبردست قسم کی ایک اچیومنٹ ہوگی لائف کی، یہ فیلنگ زبردست ہوگی. یہ وہ فیلڈ ہے، یہ وہ کورس ہے، یہ وہ ٹریک ہے
جو چند مہینے پہلے ایگزسٹ نہیں، یا چند 1-2 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. دس از دا نیو انوینشن. چیٹ جی پی ٹی کے آنے سے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کے بعد 1-2 سال بعد جب ریئلائز ہوا کہ اتنے بڑے اب جن بنا لیے ہیں تو ان کو ڈیولپرز ان کو کیسے یوز کریں. عام بندہ پرومپٹ لکھتا ہے کام کر رہا ہے، تو ڈیولپرز کے لیے خاص ایس ڈی کیز لارج لینگویج ماڈلز بنانے والی کمپنیز نے ریلیز کرنا شروع کی. لینگ چین، لینگ گراف، کریو اے آئی، آٹو جین، لینگ فلو، یہ ساری لائبریریز ہیں. یہ مشین لرننگ، ڈیٹا سائنس، ڈیپ لرننگ کی لائبریریز نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں یوز ہوتی. یہ یوز ہوتی ہیں جب آپ کے پاس لینگویج ماڈل، ہم کہتے ہیں ہم نہیں بناتے اپنا، ہم کوئی لارج لینگویج ماڈل ہگنگ فیس سے اوپن سورس لے لیتے ہیں، یا چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی یا کوئی سبسکرپشن لے لیتے ہیں. ونس وی ہیو دیٹ لارج لینگویج ماڈل تو ہم اس کو یوز کر کے اپنی پرابلم کو، اپنے ورک فلو کو پورے کو آٹومیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیٹا سائنس ڈیپ لرننگ میں آپ اپنا ماڈل چیٹ جی پی ٹی کی طرح کا نہ صحیح، اس کا ریڈیوسڈ ہو گیا، پرنسپل وہی ہے، اسی طرح اسی لیول پہ جو ڈیٹا سیٹ ہے اپنا کسٹم اس پہ بنانا سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ ماڈل بنانا نہیں سیکھ رہے ہیں، ماڈل آلریڈی بنا ہوا ہے. لارج لینگویج ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی اے پی آئی موجود ہے، ان کی ایس ڈی کیز موجود ہیں، فریم ورکس موجود ہیں. آپ ان کو لے کر اینڈ ٹو اینڈ پروجیکٹس بنانا سیکھتے ہیں. آپ اینڈ ٹو اینڈ پروجیکٹس پہ فوکس رکھتے ہیں، اس میں سے لارج لینگویج ماڈل ایک ماڈیول ہے. تو اس کے لیے یہ پھر اسپیشلائزڈ لائبریریز ہیں، یعنی جہاں پہ آپ مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ میں ٹینسر فلو، پائی ٹارچ یہ لائبریری سیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ لینگ چین، لینگ گراف اس طرح کی لائبریری سیکھتے ہیں. دونوں بھی اکٹھے کر سکتے ہیں آپ، لیکن الگ الگ دونوں کے لیے 6 منتھس آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. تو یہ اس میں ریک سسٹم، ایجنٹک ریک سسٹمز، اے آئی بیسڈ ڈیٹا بیسز بنانا، ڈیو آپس کے سارے آپریشنس پرفارم کرنا، اور کچھ جو لو کوڈ اس کے آپ کے پاس انوائرمنٹس ہیں. N8N ہے بڑا پاپولر، لینگ چین نے لینگ فلو دیا ہے، تو ان کو آپ دیکھتے ہیں AWS پہ کیسے کریں، باقی کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ کس طرح کریں. یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹریک ہے. اور اس کے لیے یہ بھی فی کا یہ تھوڑا سا پرانا ہے. ڈیوریشن جو ہے پائتھن تو پہلے سب نے پڑھنی ہے جی. پائتھن پروگرامنگ فار AI 2 months. اس میں ہم پائتھن کی کور لائبریریز، ڈیٹا انالیسیز اور جتنی بھی آپ کے پاس ٹول سیٹ ہے، وہ پروگرامنگ کا بیک گراؤنڈ جو آپ کو کمپلیٹ چاہیے آگے ایڈوانس فیلڈز میں کام کرنے کے لیے، وہ ہم کور کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک ٹریک سلیکٹ کریں گے، AI انجینئر یا مشین لرننگ انجینئر، جس میں ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ شامل ہے. جین اے آئی کا یہاں بھی ہم نے کانسیپٹ دیا ہے. لیکن جین اے آئی لارج لینگویج ماڈل، ملٹی ایجنٹ سسٹم کو ان ڈیپتھ پڑھنے کے لیے ایجنٹک اے آئی، ڈیو آپس اے آئی کی ڈیو آپس پڑھنے کے لیے ایجنٹک اے آئی. تو یہ اس طرح سے پائتھن کو دونوں کے ساتھ ملا لیں تو 6 months فار ایچ. یہ آپ انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ یو آر پرفیکٹلی ریڈی ٹو ایکچولی اسٹارٹ یور کریئر ایز اے پروفیشنل اے آئی ڈیولپر، وہ چاہے کسی بھی آپ نے ٹریک میں کیا ہو. تو آپ اپنا بھی بتائیں کہ آپ کو DSML میں جانا ہے. اچھا، اگر آپ کو یہ کنفیوژن ہے یا ابھی آپ کے پاس اتنا نالج نہیں آپ ڈیسائیڈ کر سکیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 6 months میں انرول ہوں، لیکن آپ پہلا پائتھن کا ماڈیول پورا کریں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں. کیونکہ فی وغیرہ جو ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے، ڈیوریشن بھی سیم ہے، اس لیے انسٹیٹیوٹ کو ایشو نہیں ہے. آپ جو ہے وہ 2 months بعد ہم یہ 2 گروپس بنائیں گے. اگر آپ دونوں کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو سفیشینٹ ٹائم، تو یس آپ دونوں کو کر سکتے ہیں، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، ملٹیپل گروپس چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اپنی کنسنٹ مجھے بتا دیں، میں اس کو اسٹاپ کر